بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ولاگ نمبر 8 کے ساتھ فواد راجہ حاضر ہے۔ آج ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی میں آپ کو ڈسکلیمر دے رہا ہوں، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کوئی یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ویڈیو پبلش ہونے کے بعد آپ لوگوں نے کہنا شروع کر دینا ہے یار یہ کام تو ہمارے ساتھ نہیں ہوا، آپ نے کہاں سے اخذ کر دیا۔ تو بھائی میرے، میں اسی لیے آپ کو سٹارٹ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، کسی کا کوئی کہا ہوا نہیں ہے۔ آج سے 1.5 سال پہلے ہم نے مائی ولیج لائف کے نام سے یوٹیوب پہ ایک چینل کا آغاز کیا۔ دوست یار اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ جو آپ چینل ہمیں بتا رہے ہیں اس نام کے تو پہلے ہی یوٹیوب پہ کافی سارے چینل ہیں، تو آپ کو ہم کیسے سرچ کریں۔ پھر ہم نے ولیج گیٹ وے کے نام سے اپنے چینل کو ایک یونیک آئیڈینٹی دی، یوں اس کو سرچ کرنے میں آسانی ہو گئی۔ ولیج گیٹ وے کے نام سے یوٹیوب پہ پہلے کوئی چینل موجود نہیں تھا۔ آپ بھی اگر یوٹیوبر بننا چاہتے ہیں تو اپنے چینل کو یونیک آئیڈینٹی دیں، اپنے چینل کا نام ایسا رکھیں کہ اس چینل کے نام کا کوئی اور چینل نہ ہو۔ تقریباً سبھی یوٹیوبر کی طرح شروع میں ہمارے پاس نہ ہی فالوور تھے اور نہ ویو۔ بڑی محنت سے ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کرتے لیکن رزلٹ نو ویو یا بہت ہی کم ویوز کی صورت میں آتا، لیکن ہم نے محنت جاری رکھی، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل تھا۔ پھر ایک ویڈیو پہ اچانک ہماری توقع سے کافی زیادہ ویوز اور کمنٹس آئے، تب ہمیں اپنی پرفارمنس جانچنے کا موقع ملا۔ ہمیں یہ پتہ چلا کہ لوگ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں، یوٹیوب پہ کیا سرچ کرتے ہیں۔ یہ وہ موقع تھا جب میں نے اپنی ٹیم کی سکلز جانچیں کہ کون سا لڑکا کس کام میں بہتر ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہمارا ویڈیو میکنگ کا آیا، اینڈ علی واز دا پرفیکٹ مین دیٹ واز۔ جب علی پہ اسپیسیفک ذمہ داریاں آئیں تو ہماری ویڈیوز میں جان آنی شروع ہو گئی، ویڈیو میں ایک نیا نکھار آیا، یوں ہماری حوصلہ افزائی ہونی شروع ہو گئی، لیکن بہت دھیرے دھیرے۔ اس کے بعد موبائل سے ہم کمپیوٹر ایڈیٹنگ کی طرف آئے۔ جب ہم نے کمپیوٹر سے ایڈٹ کی ہوئی اور موبائل سے ایڈٹ کی ہوئی ویڈیو کا کمپیریزن کیا تو دیٹ واز کوائٹ ڈفرینٹ۔ پھر ہماری ویڈیو کی کوالٹی یہاں سے یہاں تک آ گئی، بلکہ یہاں تک آ گئی، یوں ہمارے ویوز بھی بڑھنا شروع ہو گئے اور واچ ٹائم کا جو ایک مائل سٹون تھا وہ بھی بڑی تیزی سے اچیو ہونا شروع ہو گیا۔ یہاں تک سب کچھ بالکل امن کے ساتھ ہوا، یعنی کہ ایک سٹریٹ لائن پہ چلتا رہا۔ پھر ہم نے اپنے گاؤں پر ایک ڈاکومنٹری بنائی۔ یہ ڈاکومنٹری مجھے میری مسز نے لکھ کر دی، ہم لوگوں نے اس کو ایڈٹ کیا، اس کے اوپر پرفارم کیا۔ جب ہم لوگ یہ پروجیکٹ کر رہے تھے تو ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ یہ ڈاکومنٹری ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جائے گی۔ 8 منٹ کی ڈاکومنٹری تھی جسے ویورز نے تقریباً 6 منٹ سے زیادہ دیکھا۔ جو ہمارا مسئلہ واچ ٹائم کا تھا وہ تو آلموسٹ ختم ہو گیا۔ الحمدللہ یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کر دوں کہ اس ڈاکومنٹری کے بعد دنیا کے نمبر 1 براڈ کاسٹر BBC لندن اور ولیج گیٹ وے نے مل کر ہمارے گاؤں کے اوپر ایک ویڈیو بنائی۔ اس ویڈیو کا سکرپٹ میرے والد صاحب نے لکھا، میری ٹیم انہوں نے پرفارم کیا، اور اس پروجیکٹ کی ویڈیوگرافی ولیج گیٹ وے کی آفیشیل ٹیم دا آئی نے کی۔ 29 جون 2020 کو BBC کے مشہور پروگرام سیربین میں عالیہ نازکی نے ہمارے پروگرام کی رپورٹ پیش کی۔ دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے ہمارے گاؤں کو دیکھا، سب کو پتہ چلا کہ ڈوک راک کیا ہے۔ یوں ہم لوگ ایک عام سے گاؤں میں رہنے والے ولیج گیٹ وے بن گئے۔ مجھے اپنی ڈوک راک اور پاکستان پر فخر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ جب ایک ایوریج لیول کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کام کے اوپر تنقید کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، لیکن آپ جب ایک آؤٹ کلاس پروڈکٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو جلنے والوں کی تعداد میں کہیں گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان کرتے ہیں۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، جس دن آپ نے اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنوں کی پہچان کرنا سیکھ لی، تب آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ آہستہ آہستہ ولیج گیٹ وے نے 4 سیکشن مزید اوپن کیے: VG ڈاکومنٹری، VG ولاگز، VG نیچرل، مسٹر ٹوینز لائف آن دا فارم۔ محمد عمر جو ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ پہ آلریڈی شارٹ ویڈیوز بنا رہے تھے، ون آف دا بیسٹ آپشن فار VG ولاگ۔
عمر نے ایز اے ویجی ولاگر ہمیں آؤٹ کلاس پرفارمنس دی. آئی ایم ریڈی تے آئی ایم شور وے. اپنی ویڈیو کے آخر میں ایک بات کہوں گا کہ آپ کسی سے کولیب کر کے یا کسی سے شاؤٹ آؤٹ لے کے کسی ایک خاص ویڈیو کے اوپر ویوز تو لے سکتے ہیں، لیکن اپنے چینل کو گروتھ نہیں کر سکتے. ویڈیو جب آپ لوگ اپلوڈ کر رہے ہوں گے تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اس موبائل کی سکرین کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں، میری مراد آپ سے ہے، ان کے کھوپڑی میں ایک دماغ ہے، سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، ان کی اپنی پسند ناپسند ہے. ایک ایسی ویڈیو جو کریئٹر خود نہیں دیکھ سکتا، وہ یہ کیوں توقع لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی اور میں دنیا میں ایک مشہور یوٹیوبر بن جاؤں گا. جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں اس بات کا ضرور یقین کر لیں کہ یہ ویڈیو اگر یوٹیوب ریکمنڈیشن سے آپ کے سامنے آتی تو کیا آپ اس کے اوپر کلک کرتے؟ اگر آپ کلک کرتے تو اس ویڈیو کا کتنا حصہ دیکھتے؟ اگر اس بات کا جواب ہاں میں ہے اور آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے then you will be a successful man. آپ ایک کامیاب یوٹیوبر بن سکتے ہیں. انشاءاللہ عید کے بعد میں آپ سے ولیج گیٹ وے کا سپر سٹرکچر شیئر کروں گا. آپ سب کو ایڈوانس عید مبارک. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.